السلام علیکم۔ تو آج ہم بنائیں گے چکن پلاؤ نہایت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ، جو ہماری گھریلو ریسیپیز ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو شروع کریں گے۔ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں بنانا۔ سب سے پہلے آدھا کلو چکن لیا تھا میں نے، اور چھوٹی دیچی کے اندر میں نے اس کو ڈالا تھا۔ ایک لہسن کا جوا ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر خشک دھنیا 1 چمچ ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد ایک تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے حسب ضرورت، تاکہ جو آپ چاولوں میں بھی نمک ڈالیں اس کے مطابق آپ نے اس میں ڈالنا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یخنی میں نمک ہے۔ حسب ضرورت ڈالنا ہے۔ اس میں پانی ڈال کے اس کو چولہے پہ چڑھا دیں، اور چڑھانے کے بعد اس کی یخنی بننے کا انتظار کریں۔ تب تک ہم دوسرے کام نپٹا لیتے ہیں جب تک یہ یخنی بنتی ہے۔ اس کو میں نے اب چولہے میں چڑھا دیا تھا، اور اس کی یخنی جو ہے یہاں پہ تیار ہو چکی ہے۔ یخنی میری بالکل ریڈی تھی۔ ریڈی ہونے کے بعد میں نے پیاز، ادرک، لہسن کا پیسٹ، مرچیں اور ٹماٹر لیا۔ سب سے پہلے میں نے آئل کے اندر پیاز کو سوتے فرائی کیا۔ فرائی کرنے کے بعد باقی کے انگریڈینٹس اس میں ایک ایک دو دو کر کے شامل کروں گی۔ سب سے پہلے اس کو سوتے کر لیں، اچھے سے چمچ چلائیں اور اس کو سوتے کریں۔ تو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کیا تو اس کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں۔ اس کے اندر میں نے کڑی پتہ، 3 لونگ، اور ساتھ میں نے ایک بڑی الائچی اور دار چینی کے 2 پیس، ایک بادیان کا پھول، یہ چاروں چیزوں کو ہمیشہ آئل کے اندر ہی فرائی کرتے ہیں، تاکہ ان کا جو اسمیل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے۔ اب میرے یہاں پہ جو پیاز تھے وہ براؤن ہو چکے تھے، میں نے ان کو ہلکا سا سوتے کر لیا ہوا تھا۔ پانی ڈال کے میں اس کا ہلکا سا کلر نکال لوں گی۔ کلر کے بعد جو میرے پاس باقی کے مسالے ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ سب سے پہلے میں نے جنجر گارلک کے پیسٹ کو ڈال کے تھوڑا سا ہلا لیا تھا، تاکہ اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد میں باقی کے مسالے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کروں گی۔ ایڈ کرنے کے بعد ہم باقی کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے۔ اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کیا تھا، جنجر اور گارلک کے پیسٹ کو، تاکہ اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر ٹماٹر اور مرچیں، 2 میں نے ثابت مرچیں رکھی ہیں، باقی کی میں نے ان کو کٹنگ کر لیا۔ ان کو اچھے سے اس کے اندر فرائی کرنا ہے، تاکہ ان کی بھی اسمیل ختم ہو جائے اور ایک اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے۔ یہاں پہ میرا مسالہ بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ۔ زیرہ تب ڈالنا ہے جب آپ کا مسالہ تیار ہو جائے، اور کالی مرچ آپ نے حسب ضرورت ڈالنی ہے۔ مرچیں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے۔ اس کو میں نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تھا۔ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بھی بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ جو چکن بوائل کیا تھا، یعنی کہ بوائل سے مراد کے جو ہم نے اس کی یخنی نکالی تھی، وہ چکن علیحدہ کر لیا تھا، یخنی علیحدہ کر لی تھی۔ چکن کو اب میں نے مسالے کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ فرائی مطلب کہ مسالے کے اندر آپ اس کو اچھے سے بھون لیں۔ اب میرا جو مسالہ تھا، چکن والا مسالہ، وہ بھون چکا تھا۔ جو باقی کی یخنی تھی وہ میں اس کے اندر دوبارہ سے ایڈ کر دوں گی۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد ہمیں جتنے پانی کی ضرورت اور ہوگی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ آپ نے اپنے چاولوں کے مطابق اس کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ میں نے جو یخنی تھی وہ ڈالی تھی، اور بعد میں تھوڑا سا اور پانی ڈالا تھا۔ ڈال کے تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کو ابال آنے تک چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پہ میں نے پانی اور ڈالا ہے، کیونکہ میرے چاولوں کو پانی اور چاہیے تھا۔ جیسے آپ کے چاول ہوں گے، جیسے بناسپتی یا کائنات چاول ہیں تو ان کو پانی زیادہ لگے گا، تو آپ نے اس لحاظ سے پانی زیادہ لگانا ہے۔ تو میں نے یخنی کے ساتھ پانی ڈالا تھا۔ میرے پانی کو ابال آ چکا تھا۔ جو میں نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے، اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈال دوں گی۔ میرے چاول جو ہیں وہ یخنی کے اندر ڈل چکے تھے۔ اب میں اس کو ہلانے کے بعد میں اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ ڈھکن دے دوں گی، اور اس کو اچھے سے ابال آنے تک چھوڑ دوں گی، تاکہ جو ہے وہ مسالہ اس میں بھی رچ بس جائے۔ پانی نے جتنا چاولوں نے پانی جذب کرنا ہے وہ جذب کر لیں گے۔ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم پانی ڈالتے ہیں اور وہ چاولوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ڈھکن کو تھوڑی دیر کے لیے اتار دینا ہے اور چاولوں کو ابال آنے دینا ہے۔ اس سے اس کا پانی کم ہو جائے گا۔ جتنے آپ کو کوانٹٹی چاہیے وہاں تک رکھ کے تو اس کو دم لگا دیں۔ اب میرے چاولوں کا پانی خشک ہو چکا تھا، ہلکا ہلکا پانی تھا، تو میں نے اس کو دم لگا دیا۔ دم لگانے تقریباً میں نے 5 منٹ کے لیے دم لگایا تھا۔ میں بہت زیادہ لمبا دم نہیں لگاتی، تقریباً 5 منٹ کا دم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دم لگانے کے بعد میرے چاول بالکل تیار تھے، اور یہ بہت ٹیسٹی تیار ہوئے تھے۔ جب بھی آپ یہ ریسیپی بنائیں گے، جب اس کو آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنے مزیدار پلاؤ بنتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ چکن یخنی پلاؤ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اس کو آپ کھائیں اور مزے کریں۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب، فالو، شیئر سب کچھ کریں۔ اللہ حافظ۔